اگر کاش کے میں اور تم مدینے والے محبوب سے محبت کرتے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عرس دادا میاں حضور، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، شاعر اہل سنت ارشان زبانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اگر زندگی کا گول دائرہ بنا لے، اگر زندگی میں اپنے اس طریقے سے گھماؤ لانا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں کسی کو بھی دیکھیں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ اپنے بھائی بہن سے بھی محبت کرتا ہے، عزیزوں اقارب رشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن کہیں پر بھی اس کو محبتوں کا صلہ ایسا نہیں ملتا ہے. دیکھو جو محبوب سے وابستہ ہوئے، جو مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ ہوئے، جو آقا کے کرم سے وابستہ ہوئے، جو مصطفیٰ کے دعوت سے وابستہ ہوئے، دیکھو انہیں کیسا صلہ ملا ہے. کیا کہتے ہیں کہ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یا غار آپ سے ہے. صدیق کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں میں، فاروق کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں میں. انہیں سب کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ کیسے ملا؟ اتنی آسانی سے نہیں ملا. ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولتوں سے بھی نوازا، اللہ رب العالمین نے انہیں امامت سے بھی نوازا، اللہ رب العالمین نے انہیں امامت کے منصب پر بھی فائز فرمایا، حکومت کے تخت و تاج پر بھی یہ لوگ کامیاب رہے، حکومت کا تاج انہوں نے سنبھالا. چاہے صدیق کی صداقت کو دیکھو، حضرت فاروق کی عدالت کو دیکھو، حضرت فاروق اعظم ہی کو دیکھ لو. فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے. ساری زندگی آپ کی میں ساری زندگی گزر گئی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اس طریقے سے اتنے سادہ مزاج میں رہتا ہے. دیکھو تو صحیح، قربان جاؤ. فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اگر لیٹنے پر آ جائے تو ہم دیکھ لیں ہمیں جس طریقے سے اونچے اونچے تختوں پر نیند نہیں آتی ہے، لیکن دیکھو 22 لاکھ مربع میل کا اگر حاکم مصطفیٰ کا غلام ہو، اگر وہ مٹی کے ڈھیرے پر بھی سر رکھ کر سو جائے تو دیکھو اتنی سکون کے ساتھ سوتا ہے کہ پھر جب وہ سوتا ہے تو پھر لوگوں کو دیکھو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کانپتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کی نیند میں خلل. یہ سب انہیں جو کچھ ملا یہ سب مصطفیٰ کی محبت سے ملا. مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ کا پیار یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں لفظ مسلمان نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں لفظ انسان نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں لفظ لوگ نہیں کہا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، اب جو ایمان لائے لوگ مسلمان کہلانے کو تو بہت سارے لوگ کہلا رہے ہیں. کون ہے مسلمان؟ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ذکر کر دیا گیا اے ایمان والو، یعنی اب ایمان والوں سے مراد وہی ہے کہ جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے، جو صحابہ اکرام کے دامن سے وابستہ ہے، جو ان اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہے. فرما دیا گیا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو.
کرو، یعنی وسیلہ کا ایک معنی قرب کے بھی آتے ہیں، اب قرب کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ قریبی تلاش کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے تو ان اولیاء اکرام سے محبت کا دعویٰ ہم جس طریقے سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے لگاؤ بھی رکھنا پڑے گا۔ خالی یہی نہیں ہے، ہم نے دنیا میں اعراس بہت دیکھے، یعنی ہم نے عرس کے بغیر تمام جگہ پر ہم نے حالات دیکھ لیے، اعراس پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں، یعنی تمام دنیا میں لوگ عرس منا رہے ہیں، کہیں کسی طریقے سے منایا جا رہا ہے، کہیں قوالی بھی کروا رہے ہیں، کہیں کچھ کروا رہے ہیں، لیکن میرے عزیز یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اگر خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ارادہ کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر اس کا ارادہ نیک ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے زیادہ سے زیادہ انعامات سے بھی نوازتا ہے، اسے مقام و مرتبے سے دنیا میں بھی نوازتا ہے، کل مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوگی، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں پہنچ گیا، قبر سے جانے کے بعد کل بروز قیامت بھی اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں من بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب اسی کے بعد پھر دوسری روایت ارشاد فرماتے ہیں عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور قال كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تزہد وتذکر فی الاخرہ، فانها پر غور کریں، فانها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الاخرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع تو کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت بھی کیا کرو، اس لیے کہ جب قبر پہ پکا جاتا ہے تو قبروں کی زیارت کرنے سے وہ بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، یعنی قبر کی زیارت بندے کے دل میں عشق رسول ملاتی ہے اور وہ دنیا سے اس کو بیزار کرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قبروں پر تو جاتے ہیں لیکن قبروں کا ہمیں طریقہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، خالی میرا مقصد آپ کو سنانا ہی نہیں ہے بلکہ کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچانا میرا یہ بھی ذمہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی و سندی مرشدی آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت سے ہم پوچھتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے اعلیٰ حضرت ذرا یہ بھی بتا دیں، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کو 2 ٹوک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی جب بندہ قبر پر جائے تو پھر اس کو ایسے نہیں جانا ہے جس طریقے سے ہم جاتے ہیں، گئے اور جانے کے بعد سجدہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جو دوسرے لوگ ہمیں اور آپ کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، وہ لوگوں ہمیں اس طریقے سے قبروں پر نہیں جانا جیسے اور لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور یہ واقعیتاً حرام ہے، اور طواف تو بالاتفاق حرام کر دیا گیا، حالانکہ لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے، وہ نہ جانے میں کرتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب بندہ قبر پر جائے تو 4 ہاتھ دور کھڑا رہ کر کے فاتحہ پڑھے، اس لیے کہ وہ قبر پر جب جاتا ہے تو وہ سوچے کہ مجھے سجدہ کرنے سے اللہ کے ولی کا کرم مل جائے۔ یاد رکھنا اس کو اتنی آسانی سے کرم نہیں ملتا، اللہ کا ولی جتنا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کر کے آپ سے فاتحہ پڑھنے میں خوش ہوگا، اتنا آپ جب اس کی قبر پر جب پیشانی کو جھکائیں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ راضی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے ایک شخص آیا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہنے لگا، حضور ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں مدینہ شریف جاؤں تو مصطفیٰ
مصطفیٰ کی جالیوں کو چوم لو، لیکن اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا تقوی دیکھو، مصطفیٰ سے عشق دیکھو، مصطفیٰ سے پیار دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے انسان، اے شخص، تو یہ جانتا ہے کہ تیرا منہ ہے اس قابل کہ تو مصطفیٰ کی جالیوں کو اپنا منہ لگائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تقوی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور حضرت سیدنا ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جب مدینہ پاک میں پہنچے تھے، آپ نے وہ نعت بھی لکھی ہے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی آپ نے اس میں جو مقطع لکھا ہے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بخار کی حالت میں مسلسل 3 دن تک روضہ رسول کے سامنے کھڑے تھے، اور کنٹینیو 3 دن تک اعلیٰ حضرت کی طبیعت ٹھیک رہی تھی، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، مصطفیٰ سے پیار دیکھو، مصطفیٰ سے لگن دیکھو۔ اعلیٰ حضرت پہلے دل گئے، آپ نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یعنی دل میں یہ تمنا تھی، دل میں یہ آرزو تھی، آپ کے یہ دل میں تمنا تھی یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہو جائے، یعنی آپ دل میں ارادہ ہی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے در رسول پر تہجد کی نماز پڑھ کر کے فجر سے کچھ لمحات پہلے حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن کو پھر گئے، اللہ اکبر، ابھی دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا ہے، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن کو بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے ایوب اٹھو، در رسول پہ حاضری دینا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے روضہ انور پر حاضری کے سبب سے کہے، پہلا شعر پڑھا، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے جار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آخری بسرا لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا تو نے اپنا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تیری آنکھیں اس قابل نہیں مصطفیٰ کا دیدار تیری آنکھ کر سکے، تیری آنکھ کے اندر یہ روشنائی نہیں کہ تم مصطفیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے، اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے مصطفیٰ سے ملنے کا۔ اللہ اکبر، حضرت امام اہل سنت کی شان دیکھو، فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بلکہ علماء نے اس کی تشریح کتے سے بھی فرمائی ہے، کچھ کہتے ہیں کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن یہاں پر اکثر مفسرین کا قول ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کتے سے مشابہت کر رہے ہیں، کہتے ہیں مدرسہ تیری اوقات رکھی مصطفیٰ کے در پر کتے کی برابر بھی نہیں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ایوب کی زبان دیکھتی کیا ہے کہ مصطفیٰ کا روضہ انور کا دروازہ کھلا، حضرت امام اہل سنت در رسول پر حاضر ہوئے اور دیکھا اعلیٰ حضرت حضور کے قدموں میں پڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ پیش حق ہے، وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے مصطفیٰ کو سجدہ کر لوں، لیکن دیکھو مصطفیٰ کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جب یہ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میں نے ایک چیز بتائی اس کے اندر، حالانکہ لفظ اس میں کتے یا کتے کا دکھائی نہیں دیتا، پیش اور زبر لگا ہوا نہیں ہے۔ میں علماء کے نزدیک بھی ایک بات بیان کرتا ہوں، حالانکہ یہ چیز، یہ شعر جو اکثر اس میں مفسرین علماء کا جو قول ہے، اس کو کچھ علماء کتے بھی کہتے ہیں اور کچھ علماء کتے بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ جو بڑے علماء مفسرین نے کتے کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ نقطہ میں علماء کے مد نظر کر رہا ہوں۔ لفظ کتے کا جو معنی ہے تو جو
طلبگار سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ احمد رضا تیری ایک کتے کے برابر بھی حیثیت صحیح، تو علماء نے شان بڑھانے کے لیے لفظ کتے کا استعمال کیا، اور لفظ کتے کا اکثر مفسرین نے اس میں اختلاف لکھا ہے۔ بہرحال ہمیں تو لفظ کتے ہی پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت یعنی در رسول سے جب اس طریقے سے آپ نے اپنا وہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ احمد رضا آپ کا غلام، اب احمد رضا آپ کا غلام ہے، تو احمد رضا کی اوقات نہیں کہ وہ کتے کی برابر بھی ہو سکے۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ کا در کھلا۔ حضرت ایوب آپ کے مرید ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ احمد رضا مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں پیش حق ہے وہ نوبہار، یعنی میرا دل کرتا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں پیش حق ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کر لوں، لیکن اگلے مصرے میں کہتے ہیں مصطفیٰ نے خود ہی فرمایا احمد رضا اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، سر کو روکیے۔ ہاں یہی تو امتحان ہے، یعنی یہی مشکل کی گھڑی ہے، یہی امتحان کی گھڑی ہے، یہاں یہ معلوم یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ احمد رضا مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کہا کہ آپ سو جائیں، تو آپ سوئے نہیں بلکہ آپ نے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کری۔ یہ صوفیہ مجھے آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، اگر تم رب کی ذات سے قریب ہونا چاہتے ہو تو آج ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اپنی زندگی گزار لو، اللہ رب العالمین کا تمہیں قرب میں مل جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ رب کا قرب ہوتا ہے تو میری عزیز اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے اتنی آسانی سے اللہ والے بن جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ دعا جس نے کر دی قبول ہو گئی تو اتنی آسانی سے وہ ولی بن گیا؟ آپ نے کیا سوچا کسی کے پاس گئے اور اس سے دعا کرا لی اور اس کی دعا میں اللہ نے شفا دے دی، فوراً ہمیں شفا مل گئی، تو کیا اس کو اتنی آسانی سے وہ دعا مل گئی؟ آؤ میں اس چھوٹی سی بات بتا دوں، مختصر سی، صرف آپ کے سامنے نقطہ بیان۔ ایک بزرگ سلسلہ قادریہ کے بڑے پیر، بڑے بزرگ حضرت بابا فرید کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت و رضوان کے پاس ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا حضور میں بڑا غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، میرے لیے دعا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ تو اس حال میں بہتر ہے، کہا نہیں حضور میرے لیے دعا کر دیں۔